ان کی کنیکشن تھی. The nation is progressing, and the people of Pakistan are the soldiers of Islam, and the armies of Pakistan are the armies of Islam. Wherever the need arises, on whatever the occasion, you will find that Pakistan will not be found wanting. I am ashamed that in the last conflict, we were not able to do what we wanted to do. But God forbid, if there's a conflict in the future, you will find the whole weight of Pakistan behind your cause. And inshallah ta'ala, in Bayt al-Maqdas, we shall enter as brothers in arms. اچھا دلچسپ بات سنے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی. کم لوگوں کو پتا ہے کہ 1934 میں ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو نے سندھ پیپلز پارٹی بنائی, اور اس سندھ پیپلز پارٹی میں ان کے ساتھ جو شامل تھے وہ جی ایم سید اور دیگر سندھ کے رہنما تھے. انہی لوگوں نے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا, اور اسی بنیاد پر سندھ پاکستان کا حصہ بنا. بعد میں اگر سندھ بمبئی کا حصہ رہتا تو شاید پاکستان میں سندھ شامل نہ ہوتا. لیکن اس پیپلز پارٹی کی شکل جو سر شاہ نواز بھٹو نے بنائی, اور اس پیپلز پارٹی کی شکل مختلف تھی. وہ سندھ کے فیوڈلز کی تھی جو مسلم تشخص کے بالادستی چاہتے تھے, چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سندھ کے اندر جو مسلم بالادستی ہے وہ کمزور ہے. اور اس پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جن لوگوں کے ساتھ مشاورت کی اس میں پاکستان کے دانشور تو تھے. میں لیکن ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھنے سے پہلے کچھ ممالک کا دورہ کیا, جس میں جرمنی تھا, بلغاریہ تھا, ترکی تھا, لیبنان تھا, انگلینڈ تھا, فرانس تھا. فرانس میں انہوں نے ایک سابق ڈپلومیٹ جے رحیم سے ملاقات کی جو ایک سابق سفارتکار تھے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے اس پیپلز پارٹی کا بیسک مینیفیسٹو لکھا, اور جیسے انہوں نے جے رحیم سے ملاقات کی, ایک پاکستانی سفارتکار جو بڑے دانشور آدمی تھے, اور انہی کی ساری کوشش تھی جو پیپلز پارٹی کا بیسک مینیفیسٹو لکھا گیا. لیکن انہوں نے اس غیر ملکی دور میں لاتعداد لوگوں کے ساتھ ملاقات کی, پاکستانی لوگوں سے اور غیر پاکستانی لوگوں سے. ترکی میں انہوں نے عصمت انونو سے ملاقات کی, اور عصمت انونو نے ذوالفقار علی بھٹو کو پرسویٹ کیا کہ اب آپ نئی پارٹی بنائیں. عصمت انونو اس وقت اس پارٹی کے چیئرمین تھے جس کو عصمت انونو اور اتا ترک نے 1923 میں بنایا تھا. اور یوں ذوالفقار علی بھٹو نے ریپبلکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین عصمت انونو کے کہنے پر بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. انہوں نے ان کو قائل کیا, اور وہ انٹرویو یہاں چھپا ان کا کہ جو ان کی باتیں ہوئیں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو نئی پیپلز پارٹی بنائی, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ پاکستان میں بائیں بازو کی جماعت تھی جس نے سوشلزم کو عام لوگوں تک متعارف کر دیا. اب یہاں پر پاکستان کا وہ روایتی بائیں بازو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ الزام دیتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم چرا لیا. بھئی چرا لیا تو اچھا کیا, لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کئی مذہبی لوگ جب یورپ جاتے ہیں تو فلاحی ریاست کا نظام دیکھ کے کہتے ہیں کہ مغرب نے اسلام چوری کر لیا. کیا تو اچھا کیا, اسلام کی وجہ سے مغرب کے انسانوں کی زندگی بدل گئی. اگر فلاحی کانسیپٹ اگر ایسا ہے تو درست کیا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا, اور ان کے ساتھ جو لوگ نمایاں طور پر ابھرے, ڈاکٹر مبشر حسن, محمود علی قصوری, جے رحیم, بابائے سوشلزم, شیخ محمد رشید, بہت بڑے کسان لیڈر تھے جن کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں طاقت حاصل کی. وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر تھے. اور مصطفیٰ کھار, غلام مصطفیٰ جتوئی, معراج محمد خان. معراج محمد خان کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی نامکمل ہے اپنے اوائل زمانے میں. طلبہ تحریک کی قیادت جب ذوالفقار علی بھٹو نے کی تو یہ معراج محمد خان ہی تھے.
جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر تھے اور طلباء کے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر تھے، اور NSF اسلام چوری کر لیا، کیا تو اچھا کیا، اسلام کی وجہ سے مغرب کے انسانوں کی زندگی بدل گئی، اگر فلاحی کانسیپٹ اگر ایسا ہے تو درست کیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور ان کے ساتھ جو لوگ نمایاں طور پر ابھرے، ڈاکٹر مبشر حسن، محمود علی قصوری، جے رحیم، بابائے سوشلزم، شیخ محمد رشید، بہت بڑے کسان لیڈر تھے جن کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں طاقت حاصل کی۔ وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر تھے، اور مصطفیٰ کھار، غلام مصطفیٰ جتوئی، معراج محمد خان کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی نامکمل ہے اپنے اوائل زمانے میں۔ طلبہ تحریک کی قیادت جب ذوالفقار علی بھٹو نے کی تو یہ معراج محمد خان ہی تھے جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر تھے اور طلباء کے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر تھے، اور NSF پاکستان کی سب سے مقبول طلباء تنظیم تھی۔ یوں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں سوشلزم اور پاکستان میں بائیں بازو اور ترقی پسند سیاست کی ایک پاپولسٹ بنیاد رکھی۔ اور اس تحریک میں اور اس سیاست میں جو مقبول نعرے ہوئے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک سب سے بڑا نعرہ تھا چھین لو جاگیریں چھین لو، دوسرا نعرہ تھا پاک چین دوستی زندہ باد، تیسرا نعرہ جو بڑا مقبول ہوتا تھا ان دنوں کہ امریکی سامراج مرد آباد، اور ایک نعرہ تھا سرمایہ داری مرد آباد۔ اور اس کے علاوہ جو نعرے تھے وہ یہ تھے کہ جیڑا باوے اوہی کھاوے، سوشلزم آوے آوے۔ یہ وہ سیاست تھی، اس وقت خاندانوں کی سیاست کو انہوں نے مسترد کیا، اور پاکستان کے سارے بڑے بڑے جو سیاست نے حیران کن نتائج حاصل کیے۔ پاکستان کے مغربی حصے یعنی مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک میجورٹی جماعت بن کر ابھری، 81 سیٹیں لی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ نے 160 سیٹیں لی، یعنی کہ ٹوٹل صفایا کر دیا ساری سیاست کا مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ، جس کے قائد شیخ مجیب تھے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان توڑا۔ یہاں پر میں دو چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ عوامی لیگ کا جو منشور تھا، جو اس کے 6 نکات تھے، ان نکات پر ذوالفقار علی بھٹو نے خود اور اپنی ٹیم کے ذریعے مذاکرات کیے اور شیخ مجیب کو قائل کیا کہ ہم مل کر پاکستان میں ایک نیا آئین بنانا تھا۔ اس اسمبلی نے 1970 کی جو اسمبلی تھی نہیں تھی بلکہ قانون ساز اور آئین ساز اسمبلی بھی تھی۔ پاکستان کو ایک نیا آئین چاہیے تھا، اور اگر نیا آئین بنتا شیخ مجیب کی مرضی سے تو جو وہ آئین چاہتے تھے وہ 6 نکات کی بنیاد پر آئین چاہتے تھے، اور 6 نکات میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو مذاکرات کیے یہ آن دا ریکارڈ بات ہے۔ اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں عظیم المیہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے دی گریٹ ٹریجڈی لکھی اسی معاملے پر، ایسٹ پاکستان کے سانے پر۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 5.5 نکات مان لیے۔ آدھا نقطہ، یہ 5.5 کہہ رہا ہوں میں، 5 نہیں، آدھا نقطہ جو نہیں ماننا وہ یہ تھا کہ شیخ مجیب 2 کرنسی چاہتے تھے، ایک مغربی پاکستان کی، ایک مشرقی پاکستان کی۔ بھٹو نے کہا نہیں، کرنسی ایک ہوگی، لیکن شیخ مجیب اس پر نہیں مانے، اور جو یحییٰ خان تھا انہوں نے لیگل فریم ورک آف آرڈر دیا ہوا تھا کہ 120 دن کے اندر اسمبلی اپنا اجلاس کرے، آئین منظور کرے اور پاکستان کا نیا آئین بنائے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ڈنڈا دیا جائے کہ 120 دن کے اندر آئین بنا دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو یہ چاہتے تھے شیخ مجیب کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کے معاملات کو، دونوں حصوں کو ایک سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، اور جو ملٹری آپریشن ہوا تھا یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان توڑا۔ اور میں آج اس بیان کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا جو ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب ہوتا ہے کہ نشتر پاک کراچی میں انہوں نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا ادھر ہم ادھر تم،
ایسا نہیں ہے. یہ سرخی پاکستان کے ایک اخبار نویس عباس اتر مرحوم صاحب نے یہ نکالی تھی، جو آزاد اخبار نکالتے تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا نشتر پارک کراچی میں کہ ادھر سے آپ جیتے ہیں، ادھر سے ہم جیتے ہیں. اور یہ آزاد اخبار جو ہے، اس کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملی وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. اس آزاد اخبار کو پاکستان کا ایک ایسا شخص نے سرمایہ فراہم کیا جس کے ادارے میں شیخ مجیب جو ان سے تھے انشورنس کمپنی کے ایجنٹ تھے، اور وہ ادارہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کا ایک بڑا انگریزی روزنامہ ہے، اس کے وہ مالک تھے. اور اس اخبار کو کے ایڈیٹر نے عباس اتر نے یہ سرخی خود مولڈ کیا ان کے لفظ کو، اور اس کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اور پیپلز پارٹی نے دوسرے دن تردید بھی کی کہ یہ بیان ہمارا نہیں ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو اس 4 لفظوں پر مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے اس 5.5 نقطوں پر اتفاق کرنے پر توجہ نہیں دی جاتی. تاریخ کو کیسے مسخ کیا جاتا ہے یہ آپ اس 4 لفظوں کے جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے مقبول اور قوم پرست لیڈر کی شخصیت کو کیسے مسخ کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے مقبول لیڈر تھے، مقبول رہنما کے طور پر ابھر رہے تھے، یعنی کہ ایک منتخب رہنما کے طور پر. اور جب مشرقی پاکستان کا سانحہ اپنی حتمی اور منطقی نتیجے پر جا رہا تھا، یعنی کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا مشرقی پاکستان میں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کی طرف سے خصوصی طور پر نمائندگی کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں بھیجا. وہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہتے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ 1000 سال تک لڑیں گے، یہ بات انہوں نے 1965 کی جنگ کے بعد کہی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے. ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی 16 دسمبر کی رات، جب پاکستان کا بڑا حصہ پاکستان سے علیحدہ ہو رہا تھا بھارتی جارحیت اور عوامی لیگ کی جدوجہد کے نتیجے میں، تو انہوں نے اقوام متحدہ کو عالمی شرافیہ کا کلب قرار دیا، اور وہ پیپر پھاڑ دیے جو ان کے سامنے نوٹ تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ ریزولوشن پھاڑی تھی. ایسا نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا وقت ضائع کرنے یہاں نہیں آیا. پاکستان جو ہے اس کو زخمی کر دیا گیا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اور پاکستان پہ جارحیت کی ہے بھارت نے. ان کی یہ تقریر نے پاکستان کو ایک ایسی امید دی، ایک شکست خوردہ قوم کو جس کا زوال ہو رہا تھا ڈھاکہ میں، اور جس کی فوج کی تذلیل کر رہی تھی بھارت کی جارح فوج. ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو نیا حوصلہ دیا اور ایک جرت کے ساتھ بولے، وہ جرت جس کا آج ہم خواب دیکھتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی اقوام متحدہ میں یہ تقریر ایک قوم پرست اور سامراج لیڈر کی تقریر. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. پھر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان آئے. پاکستان پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، پاکستان ٹوٹ چکا تھا. یحییٰ خان چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر اور صدر تھا، وہ آرمی کا چیف بھی تھا، چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، صدر بھی تھا، لیکن آئین نہیں تھا.
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، ان کو اس منطق کا علم ہی نہیں کہ انتقال اقتدار اگر ہوتا ہے تو کس آئین کے تحت ہوتا ہے، وہ کس آئین کے تحت صدر بنتے ہیں۔ وہ صدر تو بن گئے لیکن پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، اور وہ پاکستان کے یوں پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، اور انہوں نے 3 مہینے کے اندر ایک عبوری آئین دیا۔ پاکستان 3 مہینے کے اندر عبوری آئین دینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد 1973 میں انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا جس میں سائن کیے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے، اور عوامی نیشنل پارٹی نے جو نیپ ہوتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی ولی خان کی، اور دیگر جمعیت علماء اسلام نے، جمعیت علماء پاکستان نے، جماعت اسلامی نے۔ یہ پاکستان کا پہلا اور شاندار اور متفقہ عوامی آئین تھا۔ اس کو بھٹو صاحب نے خود کہا کہ اس کو بھٹو کا آئین نہ کہیں، گو یہ سارا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ آئین بنایا ہے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے، اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں نے اس پر دستخط کیے۔ میری عوام میں مقبولیت ہے، میری عوام میں شہرت ہے، میری عوام میں عزت ہے۔ کیا ذوالفقار علی تم کیا اپنی شہرت کو ختم کرو گے، اپنی عزت کو ختم کرو گے، کیسے سنبھالو گے؟ میں نے سوچا، میں نے کہا کہ نہیں، میری عزت کا سوال نہیں ہے، میری ذاتی شہرت کا سوال نہیں ہے، میری مقبولیت کا سوال نہیں ہے، میرے قوم کا سوال ہے، میرے پاکستان کا سوال ہے، میرے غریبوں کا سوال ہے۔ میں عوام کی پیدائش ہوں، عوام کی طاقت نے مجھے اس منزل پر پہنچایا ہے، میں عوام سے دور کیسے ہو سکتا ہوں؟ عوام اور میرے درمیان فاصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حائل کیسا پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیواریں کبھی نہیں کھڑی کرنے دوں گا عوام اور میرے درمیان میں۔ اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے، خوشبو پھول سے جدا ہو سکتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو عوام سے دور ہو سکتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں اور مسلمانوں، میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی پہ پہلے ٹھوک کے تاش کر کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ قوم دنیا کا لوہا بنے گی، قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے، اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد، سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد، بھٹو زندہ باد، سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد۔ نگری نگری دھومے گلی گلی کو یاد، نگری نگری دھوم ہے گلی گلی کو یاد، سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد، سدا رہے آباد بھٹو بھٹو زندہ باد۔